جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہے، یہ بھارت کی پاکستان میں دہشت گرد ذہنیت جو کام کر رہی ہے اس کا تسلسل ہے. تو اس تسلسل کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے یہ جاری ہے، اور خدا نخواستہ آئندہ بھی ایسے کچھ واقعات ممکن ہیں، ہو سکتے ہیں. لیکن کیا سیکیورٹی فورسز، کیا پاک فوج کے علاوہ بلوچستان میں امن و امان کسی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آخر ہے کس کی؟ بیسک ذمہ داری کس کی ہے بلوچستان کا؟ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہوتا ہے. فوج کی ذمہ داری سرحدوں تک ہوتی ہے. سرحد پہ غیر ملکی فورسز حملہ کر دیں تو فوج جو ہے نا ریٹیلیٹ کرے گی، فوج جو ہے وہ جواب دے گی، پولیس نہیں جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر قتل ہو جائے شہر میں یا کوئی بدامنی کا واقعہ پیش آ جائے تو پولیس کا کام ہے. اب بلوچستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کو سیکیورٹی کے لحاظ سے 3 ٹیئرز میں جو ہے نا وہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. ABC ہم کر لیتے ہیں. اے وہ ایریاز ہیں، کوئٹہ آپ لے لیں اور گرد و نواح کے کچھ علاقے لے لیں جہاں پر پھر تھوڑی بہت حکومتی ریٹ ہے، تو وہاں پر پولیس جو ہے وہ اپنی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریڈ منوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اب آ جاتا ہے بی ایریا میں آپ کی لیویز وہاں پہ کام کرتی ہیں، صحیح ہے نا. اب لیویز جو ہوتی ہیں نیم خاصہ دار فورس ہوتی ہیں. اب ان کی ریکروٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کی ریکروٹمنٹ زیادہ تر جو ہے یہ جو وہاں کے وار لارڈز ہیں یا وہاں کے جو سردار ہیں انہی کے لوگوں پر مشتمل وہ لیویز ہوتی ہے. اگر آپ بگٹی کے ایریا میں ہیں تو ان کی لیویز بگٹی والے ہوتے ہیں. اگر آپ مری کے ایریا میں ہیں، مینگل کے ایریا میں ہیں، تو وہیں سے وہ لوگ ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لیویز انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ یہاں پر جی بدامنی کا واقعہ پیش نہیں آئے گا، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا. قبائل کی بنیاد. بالکل صحیح. اور سی ہم وہ کلاس کہہ لیتے ہیں جہاں پر میرے خیال میں لیویز کی بھی پہنچ نہیں ہوتی. بالکل جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر جس سے کہ ابھی یہ جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، تو یہ تو انتہائی دشوار گزار اور دور دراز علاقے ہیں نا، اس ٹائپ کے علاقے ہوتے ہیں.